السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کلاس 9th انگلش کے یونٹ 12 یعنی 3 days to see کے ان سوالوں کے نہایت آسان اور مختصر سے جوابات پرووائڈ کروں گا جو کہ یونٹ کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں جو سابقہ اسباق ہیں، ان کے جتنے بھی کویسچن آنسرز ہیں، چاہے وہ یونٹ کے اندر ہیں یا ایکسرسائزز کے ہیں، ان سب کی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اور ان ویڈیوز کی ایک پلے لسٹ میں نے بنا رکھی ہے۔ اس پلے لسٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ کلاس 9th کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ پلے لسٹ آپ ضرور دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس 9th اردو کی جو کتاب ہے اس کے جو سوال جواب ہیں ان کی ویڈیوز بھی میں بنا رہا ہوں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ مواد بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، ہاؤ کین یو ریلیٹ دا انڈر لائنڈ فریز ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ود دس پیراگراف، یعنی آپ خط کشیدہ فقرے کھاؤ پیو اور خوش رہو کو اس پیراگراف سے کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو فقرہ ہے جو میں نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے، اگر آپ بک میں دیکھیں گے تو یہ انڈر لائن ہے، اس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے۔ تو اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انڈر لائن ہے یعنی جو خط کشیدہ ہے جس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، اس پیراگراف اس جملے کو، اس فقرے کو آپ اس پیراگراف سے کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ تو اس سوال کا یہ مطلب ہے۔ تو اس کا آنسر ہے Some people believe in eat, drink and be merry. Helen Keller disagrees with this motto. She says that we should live each day as if we would die tomorrow. یعنی اس کا جواب ہے، کچھ لوگ کھاؤ پیو اور خوش رہو پر یقین رکھتے ہیں۔ ہیلن کیلر اس مقولے سے اختلاف کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہر دن اس طرح گزارنا چاہیے جیسے ہم کل مر جائیں گے۔ تو اس میں لفظ ڈس ایگری کا مطلب ہوتا ہے اختلاف کرنا، متفق نہ ہونا۔ موٹو کہتے ہیں مقولے کو، نعرے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ تو کوئی مشکل لفظ نہیں۔ ٹمورو کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے، Why is the arising of the sun so special for the author؟ یعنی سورج کا نکلنا مصنفہ کے لیے اتنا خاص کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو arising کا مطلب ہوتا ہے سورج کا نکلنا، طلوع ہونا، ٹھیک ہے۔ کیوں خاص ہے؟ تو اس کا آنسر ہے The arising of the sun is so special for the author because it awakens the sleeping earth. It transforms night into day. یعنی سورج کا نکلنا مصنفہ کے لیے اتنا خاص اس لیے ہے کیونکہ یہ سوئی ہوئی زمین کو جگا دیتا ہے، یہ رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اویکن کا مطلب ہوتا ہے جگانا، ٹھیک ہے۔ سلیپنگ ارتھ مطلب سوئی ہوئی زمین، اور ٹرانسفارم کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، What does the revelation of beauty mean to her؟ یعنی خوبصورتی کا انکشاف ان کے لیے یعنی ہیلن کیلر کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ تو ریویلیشن آف بیوٹی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کا انکشاف، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر ہے According to her, the revelation of beauty means the dawn of every day shows new beauty for those who have eyes. The earth is really beautiful. یعنی ان کے یعنی ہیلن کیلر کے مطابق جن کے پاس آنکھیں ہیں ان کو ہر روز کی فجر نئی خوبصورتی دکھاتی ہے، زمین واقعی خوبصورت ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں، ڈان کا مطلب ہوتا ہے فجر، صبح صادق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایوری ڈے شوز بیوٹی فار دوز ہو ہیو آئیز، ٹھیک ہے۔ تو بیوٹی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ باقی تو آسان سے لفظ ہیں، ریئلی کا مطلب ہوتا ہے واقعی، بیوٹیفل مطلب خوبصورت، شو مطلب دکھانا۔
اور ڈان کا مطلب ہوتا ہے فجر. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس وائی ہیز شی نو ٹائم ٹو ویسٹ ان لانگنگس، یعنی ان کے پاس یعنی ہیلن کیلر کے پاس آرزوؤں میں وقت ضائع کرنے کے لیے کیوں نہیں ہے. تو لانگنگ کا مطلب ہوتا ہے آرزوئیں. ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کا آنسر ہے شی ہیز نو ٹائم ٹو ویسٹ ان لانگنگس بیکاز شی وانٹس ٹو سی مینی تھنگس. شی ہیز اونلی ون ڈے ٹو سی. ان کے پاس یعنی ہیلن کیلر کے پاس آرزوؤں میں وقت ضائع کرنے کے لیے اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں دیکھنا چاہتی ہیں. ان کے پاس دیکھنے کے لیے صرف ایک دن ہے. ویسٹ کا مطلب ہوتا ہے ضائع کرنا. ٹھیک ہے. اور باقی تو آسان سے ہی الفاظ ہیں تقریباً. لانگنگ کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں. کویشچن نمبر 5 ہے واٹ از دا میننگ آف دا انڈر لائن فریز. انڈر لائن فریز کون سا؟ اے تھرلنگ اینڈ ان اینڈنگ ڈرامہ، یعنی خط کشیدہ فقرے ایک سنسنی خیز اور نہ ختم ہونے والا ڈرامہ کا کیا مطلب ہے. تھرلنگ کا مطلب ہوتا ہے سنسنی خیز، ان اینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے نہ ختم ہونے والا. اس کا کیا مطلب ہے اس فقرے کا، اس فریز کا؟ تو اس کا آنسر ہے The phrase "a thrilling and unending drama" means the change of seasons is an always continuous process. It never ends as one season follows the other. It never ends as one season follows the other. یعنی فقرے ایک سنسنی خیز اور نہ ختم ہونے والا ڈرامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ موسموں کا بدلنا ایک ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ ایک موسم دوسرے کے پیچھے آتا ہے. تو always continuous کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ جاری رہنے والا. پروسیس کا مطلب ہوتا ہے عمل. اور اینڈس مطلب ختم ہونا. نیور اینڈس مطلب کبھی ختم نہیں ہوتا. فولوز دا ادر مطلب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک موسم دوسرے کے پیچھے آتا ہے. فولوز دا ادر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس ایکسپلین دا ڈفرینس بٹوین فیسلٹیز اینڈ اپارچونیٹیز، یعنی سہولتوں اور مواقع کے درمیان فرق کی وضاحت کریں. فیسلٹیز کا مطلب ہوتا ہے سہولتیں اور اپارچونیٹیز کا مطلب ہوتا ہے مواقع. ٹھیک ہے. تو کیا ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فیسلٹیز آر اویلیبل سروسز، اپارچونیٹیز آر پاسبلٹیز آف ڈوئنگ سم تھنگ. یعنی سہولتیں دستیاب خدمات ہیں، جو چیزیں موجود ہیں. مواقع کچھ کرنے کے امکانات ہیں. تو آسان سی ڈیفینیشن میں نے ڈھونڈی اور آسان سے مجھے یہی ورڈز ملے. اویلیبل کا مطلب ہوتا ہے دستیاب، سروسز کا مطلب ہوتا ہے خدمات، اور پاسبلٹیز کا مطلب ہوتا ہے امکانات. ٹھیک ہے. تو یہاں آ کر ہمارے وہ سوالات ختم ہو جاتے ہیں جو یونٹ کے اندر موجود تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.